تھوڑی سی پونجی ہے اور یہ اچھی طرح بھی نہیں ہے یہ سکے، بس ان کو قبول کر لے۔ فَأَوْفِرْ الْكَيْلَ غلہ پورا دے دے، پورا، اس میں سے کمی نہ کرنا۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہو سکے کوئی صدقہ بھی کر دے یار، کیونکہ ہم نبی کی اولاد ہیں، مانگتے نہیں، ہم کسی سے نہیں مانگتے۔ گھر میں بہت تنگی ہے، باپ بوڑھا ہے، ہم سارے آئے ہیں، تو اے عزیز مصر ہم پر کچھ ترس کھا، رحم کھا اور کچھ صدقہ بھی کر دے، غلہ بھی پورا دے، کچھ صدقہ بھی کر۔ ان اللہ عز المتصدقین، اللہ صدقے کا اچھا بدلہ دے گا۔ جب یہ حالت دیکھی یوسف سے برداشت نہ ہوئی، اپنے بھائیوں کی یہ حالت، اور باپ اور ماں علاقہ، تو پھر علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اچھا تمہیں پتہ ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ ہی کہہ دیا زیادہ شرمندہ نہ ہو، اور جب تمہیں خبر نہیں تھی، آخر بھائی تھے، جب تم نادانی میں کر بیٹھے تھے، تو دیکھ کے کہتی ہے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یار تو یوسف تو نہیں ہے کہیں۔ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ یہ سورہ یوسف کا خلاصہ۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یا اللہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ہونا، میں تمہارے لیے میرے بندو یہ فائدہ ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، ڈرے گا، گناہ سے بچے گا، عفت و عصمت کا دامن اختیار کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے باز آئے گا، چاہے جتنے بھی مواقع ہوں، یصبر اور صبر کرے گا تکلیفوں پر، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اس کو نجات دیں گے جیسے یوسف کو دی تھی علیہ السلام، اور اللہ ایسے عزت دیں گے جیسے یوسف کو دی تھی۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو تجھے دور کرنا چاہتے تھے، باپ سے دنیا سے مٹانا چاہتے تھے، اعتراف کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے تجھ کو چن لیا ہم پر، ہم خطا کار تھے۔ بس یوسف علیہ السلام، کریم آدمی کریم ہوتا ہے، اچھا ہوں دسو، اب بتاؤ ہوں آئے کہ نہیں، کریم آدمی ایسا نہیں کرتا۔ اگر اللہ عزت دیتا ہے نا تو وہ دوسروں کو شرمندہ نہیں کرتا، وہ خود آنکھیں جھکا کے اپنی شرمندگی کا جب اظہار کر رہے ہیں، اللہ تسریب علیکم اليوم، میرے بھائیو کوئی عیب نہیں تم پر، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، چلو یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ ارحم الراحمین، بہت رحم کرنے والا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، باپ کے چہرے پر جا کے ڈالو، اور سارے یہاں آ جاؤ یہاں، سارے آ جاؤ، ماں باپ کو بھی لے آؤ، آ جاؤ سارے آ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت یہاں عزت دی ہے، جگہ دی ہے۔ بس ادھر سے وہ قافلہ چلا، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یوسف علیہ السلام کی خوشبو جو پہنچا دی، تو بابا یعقوب بوڑھا کہتا ہے اپنے پوتوں کو، بیٹے انی لاجد ریح یوسف، بیٹو یوسف کی خوشبو آ رہی، لگتا ہے یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھ پر یہ اعتراض نہ کرو کہ سخت بوڑھا ہو کے ایسی باتیں بہکی کر رہا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلال قدیم، ابو تو بڑی جو ہے نا کھلی غلطی کے اندر موجود ہے، یوسف کر رہا ہے، کہاں یوسف؟ اب وہ جو آئے نا بھائی، تو وہی بھائی جو لے کے آیا تھا نا قمیص، جب یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا کنویں میں بڑا، نے کہا اب میں نے پریشان کیا تھا ابو کو، خوشخبری بھی میں دیتا ہوں، تو قمیص لے کے آئے اور یعقوب علیہ السلام کو دی، تو نے کہا میرے بیٹو، جو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں وہ چیز اللہ سے جو تم نہیں جانتے، تو کہنے لگے ابو ہمارے لیے بخشش کی دعا کر، ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی۔ تو کہا اچھا میں عنقریب بخشش مانگوں گا، کہتے ہیں یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ میں سحری کے ٹائم مانگوں گا، سحری کے ٹائم اللہ تھا۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ماں باپ آ گئے تو ان کو اپنے پاس بٹھایا، اور وہاں جب تخت پر بیٹھے تھے تو پھر ماں باپ اور سارے بھائی سجدے میں گر گئے، تو کہنے لگے ابو ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے خواب کی آج تعبیر پوری ہوئی، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر، یہ سجدہ تھا ادب احترام والا، جیسے شروع میں ہم نے بتایا تھا سورہ بقرہ میں، یہ ادب احترام والا تھا، اس وقت یہ جائز تھا تادیبی سجدہ، اب ہماری شریعت میں بھی یہ حرام ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا ہم آپ کو سجدہ کریں، عبادت والا تو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سوال کرے، تو یہ ادب احترام والا سجدہ، جیسے اب ہم معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس وقت یہ سجدہ تھا، ہم آپ کو کریں، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا نہیں، اگر یہ جائز ہوتا نا اللہ کے علاوہ کسی کو، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ نے مجھے حکومت بھی دی، مجھے تعبیر بھی سکھائی، آپ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، دنیا آخرت میں میرے دوست ہیں، توفنی مسلمن، اب میرا خاتمہ جو اسلام پر کرنا، میری موت جو ہے نا تو اسلام پر آئے، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ کتنا نیک تھا، کہتے ہیں کہ جب بیٹے نے جا کے بتایا ابو یوسف حکومت کر رہا ہے،
اور بڑے کارندے ہیں، غلوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، حکومت پہ قبضہ کنٹرول ہے، بڑی اس کی عزت بنی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے دنیا نہ بتاؤ یوسف کی، مدت ہوئی ہے بچھڑے ہوئے، یوسف کے دین کا بتاؤ کہ یوسف کا دین بھی ہے کہ نہیں۔ کہا نہیں ابو دین بھی بہت ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تقوی پرہیزگاری پر۔ کہا اب نعمت مکمل ہوئی، پہلے دین پھر دنیا، مجھے یوسف کی حکومتیں نہ بتاؤ، مجھے یوسف کا دین بتاؤ، یہ اصل چیز ہے۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان کی کہ یہ جو کچھ ہم نے تم نے بیان کیا ہے ہم نے وہی کی ہے، اے پیغمبر آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتایا۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ پیغام دیا، کل ہادھی سبیلی، کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میری راہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لا بصیرۃ، دلیل پر۔ میں جو کہتا ہوں نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کھلاتا پلاتا ہے، دلیل ہے میرے پاس۔ اور جب میں تمہیں کہتا ہوں نا صرف میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، وہی میرے پاس آتی ہے، فرشتہ میرے پاس آتا ہے، پیغام میرے پاس آتا ہے، میں دلیل پر بات کرتا ہوں، الا بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں اللہ کی طرف اور میرے پیروکار بھی بلاتے ہیں اللہ کی طرف، دعوت دیتے ہیں۔ وہ جو اس کا مطلب ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے وہ رسول کا پیروکار ہے، جو نہیں کرتا وہ نہیں۔ فسبحان اللہ ما انا من المشرکین، ہماری دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے، ہر عاجزی کمزوری سے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا۔ یعنی سب سے پہلے دعوت توحید کی دینی چاہیے اور شرک سے برات اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کسی نے بھی نہیں پڑھایا۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ جیسے جنازہ ہمارا ہوتا ہے ایسے رسول وسلم کا جنازہ نہیں ہوا، کیونکہ اس جنازے کا مقصد توبہ، استغفار، بخشش کی دعا مانگنی ہے اس کے لیے، یا اللہ اس کو بخش دے مردے کو۔ رسول اللہ وسلم کے لیے ضروری نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ کی بخشش کی دعا کی جائے، لہذا کسی نے جنازہ نہیں پڑھایا، یعنی کوئی امام نہیں بنا، کوئی امام نہیں بنا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جنازہ ہوا ہی نہیں، یہ غلط ہے، جنازہ ہوا ہے۔ کیسے ہوا؟ مرد آتے گئے آپ کی لاش مبارک کے پاس، درود شریف پڑھتے گئے، اور جب مرد ختم ہو گئے، بچے جب وہ ختم ہو گئے، عورتیں 3 دن تک یہ ہو۔ اب جنازہ ہوا ہے لیکن بغیر امامت کے، اپنے اپنے طور پر درود شریف پڑھتے گئے، لہذا دونوں باتیں ہو گئی۔ اگر کوئی کہے کہ آج تک کی طرح جنازہ ہوا ہے تو آج تک کی طرح، آج کل کی طرح تو نہیں ہوا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بعض لوگ جو صحابہ کرام کا بغض رکھتے ہیں دلوں میں، وہ یہ چھوڑتے ہیں جی جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، جنازہ نہیں ہوا۔ جنازہ ہوا ہے، صحابہ نے پڑھا، 3 دن پڑھا جاتا رہا۔ کیا خانہ کعبہ کی طرف پیر یا ٹانگیں بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ضرور کرنی ہے آپ نے۔ ویسے حدیث میں جو آیا ہے پیشاب پاخانہ کرتے وقت آپ منہ یا پشت نہ کریں یا ادھر تھوکے نہیں۔ ہمیں خلافت کہاں سے ملے گی؟ اگر آدمی پیدل چل رہا ہو اور تھوک یا پیشاب کر دے لیکن انجانے میں اس کا منہ خانہ کعبہ کی، اگر بھول بھلے کہ اللہ لکھے معاف۔ ہمیں خلافت کہاں سے ملے گی؟ جہاد سے۔ اب جو خلافت خلیفہ ہے اس کے بارے میں جو ہے قرآن حدیث کی روشنی سے بتائیں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ دے گا، علماء کا بورڈ بیٹھے گا، وہ سارے آ جائیں گے۔ آپ وضو کے مسائل، نماز کے یاد کریں، روزہ اپنا حلال حرام سیدھا کریں۔ آپ سے یہ خلافت کے امور پر یہاں تھوڑی بات ہوگی۔ اب بھائی نماز تراویح میں قرآن پکڑ کر سنتے ہیں، کتنی بار بتایا ہے کہ نہیں ہے، پڑھنے والے کے لیے ہے، سننے والے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے بیت اللہ میں 20 تراویح کا جواب دیا تھا کہ آپ لوگ وہاں کے باقی عقائد کو اپنائیں، پھر 20 تراویح بھی پڑھ لیں۔ ہمارے الحدیث بھائیوں میں وہاں کے تمام عقائد موجود ہیں، تو پھر آپ بھی القاسیہ میں 20 تراویح پڑھایا کریں۔ یہ بات نہیں ہو رہی، یعنی سب ہم ہی کہتے ہیں کہ سب ہم ہی کہتے ہیں، بڑے چلاک، بڑی ہوشیاری، ہم ہی چارے، ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو 20 تراویح کو سنت سمجھتے ہی نہیں۔ اچھا میں حیران ہوں ان لوگوں پر، یار میں ایک کام نہیں کرتا لیکن کم از کم دیانتداری کا تقاضا ہے کہ میں نے کل ایک اخبار دیکھا، الاسلام اخبار، حالانکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں جہاد کی وجہ سے، اس میں سوال جواب تھے۔ میں رات تھا گجرانوالہ میں، ویسے پڑھا، اس میں یہ سوال آیا 20 تراویح کا ثبوت، واللہ بڑی جرت سے لکھا تھا کسی نے، یا پھر وہ میں کیا کروں، لکھا تھا 20 تراویح، ہاں 8 تراویح کا ثبوت، کہتے ہیں 8 تراویح کا کوئی ثبوت نہیں، اور 20 تراویح تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے، 1400 سال سے یہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بخاری کہاں گئی، مطلب امام مالک کہاں گیا، بی بی عائشہ کی صدیقہ کی حدیث کہاں گئی؟ واللہ اس تقلید اتنا مجھے دکھ ہوا نا سحری کے بعد، میں نے کہا یار تم نہ پڑھو، جھوٹ تو نہ بولو۔ اب پھر وہی بات آ گئی کہ تم سارے کام کرتے تو تم 20 پڑھو، تو تمہیں کوئی توفیق نہیں ہے کہ تم جو ہے قرآن حدیث پر چلو۔ ہم تو 20 کو سنت ہی نہیں سمجھتے، تم سمجھتے ہو، تمہیں کہا تھا
تم